ہلو ہلو، یہ میوزک بند کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بخیر اگر ٹو آل آف یو. اور ہشام بھائی، ہم نے تقریباً 50 بندوں کی بات کی تھی، بٹ تعداد زیادہ آ گئی ہے، سو ہم ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے، تو آپ لوگوں کو خود ہی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اور مقصد جو ہے وہ اس میٹ اپ سے کچھ سیکھنا ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ جب یہاں سے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہ ٹیم ہے، خیر ہے. ہاں، یہ ٹیم ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ ٹیم ہے. شروعات کریں گے تلاوت کلام پاک سے. تو ارحم، آپ آ جائیے گا پلیز. آپ پڑھیں، میں ایک پکڑ لوں گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سو پراپرلی شروعات کرتے ہیں. وی ہیو ہشام سرور صاحب ہیئر. ویلکم کرتے ہیں ان کو. اور ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی قریبی دوست یاسر شرار، جو کہ لوکل ای کامرس ایکسپرٹ ہے، تو ان سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو آج ملنے والا ہے. میں ٹائم نہیں لوں گا، مائک آپ لوگوں کے حوالے ہے. ہشام بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پراپرلی شروعات کرتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے، سو اس کے لیے معذرت. سو وہ ٹو ہشام بھائی. میں السلام علیکم. سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں، میری وجہ سے آپ کو انتظار کرنا پڑا، اور یہ ڈیلیبریٹ انتظار نہیں تھا. پیچھے آئی جی بی روڈ پہ میں پھنسا ہوا، تو میں اسماعیل صاحب کو بتا رہا تھا کہ بہرحال مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ لوگ اتنی کثیر تعداد میں یہاں پہ آئیں گے. اور کیوں آئیں یہ تو آپ کو ہی پتہ ہوگا. مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ مجھے مائک پکڑا دیں گے اور مجھے کچھ سوالات کے جوابات دینے ہیں. حقیقتاً مجھے کچھ نہیں پتہ تھا، لیکن ایک بات میں آپ کے گوش گزار ضرور کروں گا کہ اسماعیل چھوٹے بھائیوں کی طرح، اور ایسا ہوتا نہیں ہے. میں نہ کرنے میں بہت شیر ہوں جی. اسماعیل کو اس بات کا پتہ ہے کہ اپنے علاوہ جو بھی بات بولتا ہے، فلانے ایونٹ میں چلے جائیں، ٹمکانے میں، نہ کرنے میں بہت شیر ہوں. یہاں پہ میں نے نہ نہیں کی کیونکہ میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے. اور سفر جب آپ نے کسی کو جاننا ہو نا، تو سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ یا تو کاروباری لین دین کریں، پیسے کا لین دین کریں، یا آپ اس کے ساتھ ٹریول کریں. تو میں نے اس کے ساتھ ٹریول کیا ہوا ہے. I got to know a lot about the guy. بڑا پتہ لگا مجھے کہ کس طرح کے انسان ہیں، کیسے ان کی برنگنگ ہوئی ہوئی ہے، اور کیسے ان کے مورل ویلیوز ہیں. سو نہ نہیں میں کر سکتا تھا، لیکن مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پہ یہ ہونے والا ہے. بہرحال جیسے آپ چاہتے ہیں میں ادھر ہی ہوں. کب تک کا یہ آپ نے رکھا ہوا ہے؟ 1 گھنٹے تک کا رکھا ہوا ہے. تو جو چاہتے ہیں پوچھنا ہے تو پوچھیں، یا جیسے بھی کہیں گے. آئی ڈونٹ نو، میں بتایا نا، میں بالکل پریپیئرڈ نہیں تھا اس کے لیے. نہ انہوں نے مجھے بتایا کال پہ کہ جی اتنا بندہ ہے. بہرحال جو چاہتے ہیں جی، بتائیں کیا چاہتے ہیں، بولیں. جی تو پراپر آپ کیون کر سکتے ہیں، ہم اس کو اس طرح نہیں رکھ سکتے کہ صرف ہم ہی بولیں. سوالات آپ لوگ کے جو بھی سوالات ہیں ہشام بھائی آج آپ کے جواب. میں دے دیتا ہوں جی، جتنے مجھے آتے ہوئے آؤٹ آف کورس ہوا تو میں پاس کر دوں گا. لیکن اگر میں نہیں بولنا ہے نا، تو میں تو سارا دن بولتا رہتا ہوں.
آپ میں سے کون ایسا ہے جو میں اس کو تاکہ میں دیکھوں مجھے اپنا انٹروڈکشن کرانا ہے کہ نہیں کرانا, آپ میں سے کون دوست ایسا ہے جو مجھے آج پہلی دفعہ سن رہا ہے اور میرے بارے میں آج پہلی دفعہ پتہ چلا ہے؟ ریز یور ہینڈس تاکہ مجھے پتہ لگے. آپ ہیں, ٹھیک. آپ کسی کے ساتھ آئے ہیں یا دوست کے ساتھ آئے ہیں؟ تو بیسیکلی جی میں ایک ادنا سا استاد ہوں جو لوگوں کو یہ سکھاتا ہے کہ انٹرنیٹ سے پیسے کیسے کمانے ہیں, چاہے وہ فری لانسنگ ہو, چاہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو. اور یہی میں پچھلے تقریباً 6 سال سے کر رہا ہوں, یہی کاوش ہے. اور یہ جو موومنٹ پورے پاکستان میں اس وقت چلی ہوئی ہے لیٹس کنیکٹ کی, جو کہ بہت زیادہ طاقت پکڑ لی ہے اس نے, میں اس کا ایک عدد چھوٹا سا بانی ہوں. تو سوالات پوچھیں, میں بالکل جواب. جی بھائی. ہاں آواز تو آئی جائے گی. السلام علیکم ٹو ایوری ون. سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ استاد ہیں, آئی ایم آلسو اے ٹیچر. میں اسکول ٹیچر ہوں, بچوں کو پڑھاتا ہوں اسکول میں. اور سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ بینگ اے ٹیچر میں انٹرنیٹ کے ریسورسز کو کیسے یوز کر سکتا ہوں فار آن لائن ارننگ, اور کون کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ہم آسانی سے جو ہے وہ اپنی اسکلز کو جو ہے وہ نرش کر سکتے کیا ہیں. پڑھاتے ہیں؟ سر میں کیمسٹری کا ٹیچر ہوں. لے, سب سے آسان ہے. اگر آپ کیمسٹری کے ٹیچر ہیں تو آپ صرف ایک فیس بک پیج بنائیں, کچھ اور ضرورت نہیں ہے. سر آپ کے کیس میں کوئی اور سوشل میڈیا ضرورت نہیں ہے. فیس بک پیج پہ آپ اپنے کلاس روم کی تصاویریں لگائیں. وہ شاید آن ہوا ہے, اس کو بند کر دیں 2 منٹ, اور اپنی ٹیچنگس, اپنی شارٹ ویڈیوز وہ ڈالیں, اور اس کے بعد پیسہ لگانا پڑے گا. 2 طریقے ہوتے ہیں پروموشن کے, ایک ہوتی ہے آرگینک پروموشن, ایک ہوتی ہے پیڈ پروموشن. اب آرگینک پروموشن کیا ہے کہ آپ کا الگوریتم سوشل میڈیا پہ اتنا اچھا ہیلدی ہو کہ وہ خود بخود جو بات کریں وہ پھیل جائے. جیسے لیٹس کنیکٹ کی موومنٹ میں نے 1 روپیہ نہیں خرچ کیا, اور یہ پوری موومنٹ اس وقت آج 2 ہوئی ہیں جی. ہیلو, لال پور میں ہوئی ہے اور ایک شور کوٹ میں ہوئی ہے. ایون اٹ از اے ویک ڈے, یہ بھی ویک ڈے, آج ہم اسماعیل صاحب کے پاس ہیں. سو آرگینک ایک طریقہ ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے کریڈیبلٹی چاہیے, برانڈنگ چاہیے. اب رہ گیا پیڈ, یعنی کہ پیسے لگا کے. تو پیسہ لگانا پڑتا ہے ہر اسٹارٹ بگنر کو, ہر فریش بگنر کو. یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک آپ پیسہ نہیں لگائیں گے آپ کا کام آسان نہیں ہوگا. پیسہ لگانے کے لیے اپنی ویڈیوز پہ نہ امیج پہ لگائیں, نہ ٹیکسٹ پوسٹ پہ لگائیں. جو ویڈیو آپ نے بنائی ہے نا, اور شارٹ ویڈیو 1-1.5 منٹ کی, ریل ضروری نہیں ریل ہو, 1-1.5 منٹ کی ویڈیو پہ پیسہ لگائیں. جس جگہ پہ پڑھاتے ہیں اس جگہ کے لوکل ریڈیس کو پک کریں. فیس بک آپ کو یہ ایبلٹی دیتا ہے. اور اس کے بعد تھوڑا سا بجٹ لگائیں. بجٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے ٹوٹل $30, یعنی کہ ایک دن کا $1, پاکستان آڈینس کی بات کر رہا ہوں, $30 ایک دن کا $1, اس سے زیادہ نہیں لگانا. $30 کا مطلب ہے تقریباً کوئی کھینچ کے 10-10.5 ہزار بن جائیں گے, کیونکہ 310 کا اگر بائنگ ہے تو سرکار اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ اس کا فرق دیکھیے گا. اس ٹریفک کو لے کے جانا ہے آپ نے کدھر, جو بھی آپ کے جو ایڈورٹیزمنٹ ہے نا فیس بک کی, اس کو لے کے جائیں اپنے واٹس ایپ پہ. آپ استاد آدمی ہیں, کدھر 24 گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھے رہیں گے. واٹس ایپ پہ آپ کو آ رہے ہیں میسیجز, جو آتا ہے اس کو وہ ہمارے شاہ جی ہیں ان کو ایک کو جوش چڑھ گیا ہماری کمیونٹیوں کے بعد ہیں اسماعیل, ان کو کچھ جوش چڑھ گیا نا, ہم نے کمیونٹی کا آغاز کیا. وہ ہر کمیونٹی میں بندہ ڈالتے ہیں اپنا. آپ کمیونٹی کا فرق دیکھیں گے کہ یہ بہت جلدی گرو کرتی ہے. بس یہی طریقہ ہے, اس کو اپلائی کریں. کوئی اوور نائٹ رزلٹ نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, بٹ اٹ ول ٹیک یو اے ٹائم. یہ آپ کو لگے گا تقریباً 30 سے 60 دن اپنے سائیکل کو ریونش کرنے میں. دیٹس اٹ. نیکسٹ پوچھے سر, جو پوچھنا پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے یہ کویشچن السلام علیکم. آپ سے یہ کویشچن تھا کہ آپ کیسے انٹرنیٹ کی طرف آئے تھے, مطلب آپ کیسے آیا تھا؟ جی سر میں اس کمرے میں سب سے نالائق اور
डम्बेस्ट आदमी हूँ, ये बिल्कुल हकीकत है, मैं झूठ नहीं बोल रहा. अब ये मानती नहीं है कौम, मैं पता नहीं क्यों नहीं मानती. मैं तो अपनी वीडियोस में भी, आई एम द लोएस्ट IQ बंदा इन दिस रूम. आप टेस्ट कर सकते हैं मुझे. लेकिन जो मेरा एक क्वेश्चन था ना, वो ठीक था, और वो था सोशल. आज के दौर में जिसमें सोशल इंटेलिजेंस है ना, वो उसका बेड़ा पार है. और ये बात मुझे थोड़ा सा पहले पता लगी थी. बोलना अच्छा आता था, मुनासिब बोल लेता था, समझ लेता था, सुनता था बात को. इंटरनेट की दुनिया में मुझे ये समझ लगी कि आप सरहद से बाहर निकल जाते. जो प्राइमरी बात थी ना 1997 में जब मैंने काम का आगाज़ किया, 98 में तो मैं एक्टिवली स्टार्ट हो चुका था, वो ये थी कि मुझे सरहद से बाहर जाना था. जिसका मतलब है कि डॉलर मिले, जिसका मतलब है सबसे पहली ख्वाहिश तो थी सऊदी रियाल की, वो मिले जी, और बिल्कुल मिला वो. फिर जब मैं कन्वर्जन करता था, ये नहीं पता था कि कुवैत है किधर, लेकिन ये पता था कुवैती दिनार बहुत महंगा होता है, कुवैती दिनार में काम करना है यार. वो करते करते तजस्सुस जो है, वो क्यूरियोसिटी मुझे अमेरिका तक ले गई. अमेरिका बिल्कुल बिगिनिंग में मोटिव नहीं था, मोटिव कुवैती दिनार और सऊदी रियाल था. तो वो करते करते पता लगा कि यार एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे लोग अपना काम देते हैं, और अगर आप उस काम को जानते हो तो आप उस काम को कंप्लीट करें और पैसे कमा लें. तो मैं बैक बेंचर स्केचिंग बहुत अच्छी करता था, जितनी हैंड स्केचेस. तो पता लगा कि वो टैबलेट का इस्तेमाल करके ना आप कंप्यूटर पे पार्स कर सकते हैं उसको. उस वक्त सॉफ्टवेयर होता था कोरल ड्रॉ, अभी भी होता होगा, पर स्केचेस बनाता था. फिर कोरल ड्रॉ के बाद हम निकल गए आगे थोड़ा के फ़ोटोशॉप सीखा. फ़ोटोशॉप के बाद साइटें बनाना शुरू कर दी. साइटें बनाने के बाद समझ लगी कि मैं एक इंसान हूँ जिसके 2 हाथ हैं, तो क्यों ना काम ज़्यादा पकड़ के इधर उधर देना शुरू कर दूँ. शुरू में आउटसोर्स किया, फिर एहसास हुआ आउटसोर्स में पैसा बाहर जाता है, फिर अदारा बना लिया. बस चलते ही रहे, और आज तक चल रहे हैं माशाल्लाह. आगाज़ 1997, तजस्सुस ये था कि कुवैती दिनार कमाना है, और तजस्सुस ये था कि इंटरनेट पे कुछ ना कुछ करना है, ताकि नौकरी नहीं करनी, अपना ही काम करना. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. हाँ जी. और भाई साहब, ये यहाँ पे ई-कॉमर्स वाले हमारे चैम्पियन बैठे हुए हैं, यासिर साहब, तो उनसे भी आप सवाल पूछिए. और इस्माइल साहब तो बैठे ही बैठे हैं, उनसे तो पूछें, उनका तो अपना इलाका है. ये क्या, ये मेरा एरिया और इस एरिया में इंटरेस्ट नहीं लेना जी. उनको कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं? वो भी जैसे सर ने कहा कि आपको एड्स वगैरह लगाना पड़ते हैं, और दूसरा जो एक मेन पॉइंट ये है कि वो स्टॉक इन हैंड नहीं होता. जैसे हम आजकल वेंडर्स के साथ काम करते हैं, उस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि वो ब्रांडेड ड्रेसेस जो हैं उनका स्टॉक टू मच एक्सपेंसिव हो जाता है, तो वो मैं इन हैंड नहीं रखती, मैं ले नहीं सकती. ठीक हो गया, थैंक यू. मैडम का पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम यासिर शरार है, और ये जो सर बैठे हुए मैं इनका शागिर्द हूँ. और फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये फ्री में पढ़ाता है और मैं फ्री में और पेड दोनों पढ़ाता हूँ. तो ई-कॉमर्स पढ़ाता हूँ, और एक ही नारा है जो सर का नारा है, मेड इन पाकिस्तान, एम्पावरिंग पाकिस्तान विद मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स. तो उसी नारे को लेके चल रहे और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ई-कॉमर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि इंतहाई ईजी काम है. तो मैडम का क्वेश्चन है कि मेरा कपड़े का काम है लेडीज़, और मैं उसको इंटरनेशनली लेके जाना चाहता हूँ. तो एज सच मैंने बजाते ख़ुद किया नहीं है, लेकिन मेरी आधी से ज़्यादा फैमिली जो है वो कपड़े का काम करती है इधर ही रहमानाबाद में, ये जो राबी सेंटर वगैरह और इधर है. तो वो लोग ऑर्गेनिकली काम करते हैं. इसमें आपको अगर पेड एड्स की तरफ जाएंगे तो बाहर के एड्स तो बड़े महंगे होते हैं, वो तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. तो इसके लिए आपको जाना होगा ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक यूट्यूब से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है. आप फेसबुक टिकटॉक की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन यूट्यूब की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको बाहर के लोग भी सर्च करेंगे और बाहर से भी आपको ट्रैफिक आएगी.
تو باہر کے موسٹلی بلک کے آرڈرز ہوتے ہیں, آپ کو وہ باہر سے بلک کے آرڈرز ملتے ہیں. اور باقی یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ کے پاس اسٹاک نہیں ہے. اسٹاک نہ بھی ہو تو آپ جسٹ ایک ویڈیو کے لیے ایک سمپل پیس اٹھائیں, اس کی ویڈیو بنائیں اور دے دیں انٹرنیٹ پہ. آپ کو لوگ اپروچ کریں گے, اپنا فون نمبر دے دیں, لیکن آرگینک کریں اس کو. ود دا پیسیج آف ٹائم آپ کی ریچ بڑھتی جائے گی. تو سیشن کے بعد مجھے ملے, میں آپ کو ایک یوٹیوب کا لنک دیتا ہوں, آپ صرف اس چینل کو دیکھیں, اس کو سمجھیں اور اس کو کاپی کریں بس. تھینک یو. اچھا, یہ سیشن لائیو جا رہا ہے ویژن پروڈکشن کے پیج پر, تو آپ ان کے پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ اگر شیئر کرنا چاہو دوستوں کے ساتھ تو یو کین شیئر اٹ ود یور فرینڈس. خبردار کسی نے کوئی سوال پوچھا خبردار, یہ لو بھائی جا رہے ہو انٹرنیٹ پہ. نہیں پکچر کدھر جا ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ جی سر ٹھیک ہوں. میں ٹیچنگ کرتا ہوں آن لائن قرآن, اور اس کے لیے مجھے کچھ تھوڑی سی معلومات دیں. قرآن ٹیچنگ کرتا ہوں آن لائن. پڑھاتے ہیں جی آن لائن؟ جی جی. اچھا, تو آپ کی وہ کدھر ہے؟ ویسے میری بات تو پہنچ ہی جائے گی. آپ کہاں کہاں ابھی تک اسٹوڈنٹ ہے اپنے شہر کے علاوہ؟ میرے پاس یو ایس اے کے ہیں. تو چاہتے کیا میرے سے؟ چاہتے سر چاہتا ہی نہیں ہوں یار, چاہتا ہی ہوں کہ یو کے اور آسٹریلیا وغیرہ میں کس پلیٹ فارم پہ کریں تو کون سا؟ امریکہ پہ کس طرح گئے؟ زوم پہ اور اسکائپ پہ پڑھا رہے ہیں؟ اسکائی پہ. اور امریکہ کے کانٹیکٹس کیسے ملے؟ سر وہ اسلام آباد کے ریفرنس سے ملے یہاں پہ. اچھا, آف لائن ریفرنس. جی جی. اچھا, انسٹاگرام کا نام سنا ہے؟ جی سنا ہے. انسٹاگرام میں بزنس پروفائل بنائی ہے؟ جی بنائیے, نہیں بنائی. آج جا کے بنا لیں, اور اس پہ ہیش ٹیگس استعمال کیجئے, قرآن ٹیچنگ, قرآن ٹیچر, آن لائن قرآن ٹیچر. وہ ہیش ٹیگس آپ دیکھ لیں نا, آپ کو نظر آ جائیں گے جب آپ ڈال رہے ہوں گے پوسٹ کے اندر ہیش ٹیگ, تو وہ آٹومیٹکلی سجیشنز دے دیتا ہے. ٹھیک ہے سر. اس سے آپ کو اپنے 5-6 ہیش ٹیگس مل جائیں گے. پہلی دفعہ ٹائم لگے گا. ان 5-6 ہیش ٹیگ کو کاپی کر کے کسی ورڈ فائل میں, ایکسل فائل میں رکھ لیں, اور مستقبل میں جو بھی آپ پڑھا رہے ہیں بس انسٹاگرام پہ ڈالتے رہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کبھی ویڈیو لگا لی. ایک بات یاد رکھیے گا, آپ سب کاروبار شاید کرنا چاہتے ہیں, آپ سب پیسے کمانا چاہتے ہیں, جب تک آپ اپنے بارے میں بات نہیں نہ کریں گے, دنیا کو آپ کے بارے میں نہیں پتہ لگے گا, اور پھر دنیا آپ کے بارے میں بات نہیں کرے گی. جب میں نے اپنے آن لائن کریئر کا آغاز کیا تھا, ایک بات تو میں الفاظ کے چناؤ کے لیے اپنی بہنوں سے معذرت خواہوں, پہلی پیشگی معذرت, میں بے شرموں کی طرح کیمرہ اٹھاتا تھا اور اپنا کانٹینٹ کریٹ کرتا تھا. یہ بات میں کیوں بول رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں کہ دنیا میں یاد رکھیے گا ویژول کانٹینٹ دکھتا ہے, اور جو دکھتا ہے وہ دیٹس ہاؤ اٹ از. ان اے پروسیس میں نے 1 روپیہ نہیں چارج کیا, چلو اس پہ بات کر لیتے ہیں, لیکن میں نے روپیہ چارج کیا, میں نے یوٹیوب سے پیسہ چارج کیا, میں نے پروڈکٹس بیچے ہیں, میں نے بینگ گرو کا بلاگ جو ہے چڑھایا, ایڈسنس سے پیسے کما لے. سو انڈائریکٹ میں نے پیسہ ارن کیا ہے نا ایز اے فری لانسر, اور ظاہر ہے پھر فری لانسر تو میں پہلے ہی تھا جو کام کر رہا تھا. تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی پروجیکشن میں ویژول کانٹینٹ بڑا میٹر کرتا ہے. جو بھی کرنا چاہتے ہیں, چاہے پہلے وہ استاد ہیں, انہوں نے کہا میں فزکس پڑھاتا ہوں یا کیمسٹری, پتہ نہیں خدا جانتا ہے کیا بولا تھا, کیمسٹری بولا تھا. یہ مولم صاحب نے بتایا کہ میں آن لائن قرآن ٹیچنگ کرتا ہوں. ابھی میرے پاس پیچھے ایک آئے خطیب صاحب مسجد کے, اور وہ ابھی عمرہ کرنے گئے میں بائی دا وے. تو خطیب صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میری بات جو ہے نا وہ پورے نیشن تک پہنچے. ہارڈ ٹائمز ہیں, لوگ تنگ ہیں, دین سے دوری ہے ہم سب کی, اور یہ حقیقت ہے. ہمارا یوتھ تھوڑا ڈسٹریکٹ ہو چکا ہے, بیکاز میڈیا نے ہمیں یہی دکھایا, پولیٹیکل لڑائیاں, کیٹاسٹرفی, ملکی حالات, فلاں. اوپر سے جب بھنور میں آپ پھنس جاتے ہیں, وہ چاہے اکنامک بھنور ہو, چاہے فائنینشیل کیٹاسٹرفی ہو, آپ پھر اس سے نکلنا مشکل ہے.
لیکن ایک چیز آزمایا ہوا فارمولہ ہے اور وہ ہے ویژول کنٹینٹ. آپ کریٹ کرتے رہیں, آپ کی ریکگنیشن ہونے کی دیر ہے. مستقل مزاجی یہاں پہ کنجی ہے. مستقل مزاجی وہ چابی ہے جو آپ کے تمام بند تالے کھولے گی. کنٹینٹ ہر روز کریٹ ہوگا, کنٹینٹ میننگ فل ہوگا, ایجوکیٹ کریں لوگوں کو. تھوڑے سے میں آپ دیکھیں, آپ کی خود ایک انگریزی کی کہاوت ہے, برڈز آف سیم فیدر فلاک ٹوگیدر. جنہوں نے آپ کو جو ہے تیرا مل جائے گا تینوں لب کے کوئی بہانا, وہ آبدہ پروین والا یہ یاد ہے گانا تو جوں, تو جو آپ کی آڈینس ہے نا وہ آپ کو مل جائے گی. ابھی وہ ہے دنیا میں, سرحد کی بندش ختم ہوگی انٹرنیٹ کی وجہ سے. آپ کی آڈینس دنیا میں پڑی ہوئی ہے, بیٹھی ہوئی ہے, آپ کی متلاشی ہے. اب آپ جب تک سامنے نہیں نہ آئیں گے وہ کیسے آپ کو ڈھونڈے گی؟ یہ بات سمجھ لگی؟ اس سمپل سے فارمولے کو اگر آپ ویژول کنٹینٹ اور پھر کنسسٹنسی, مستقل مزاجی, تھوڑے سے میں آپ دیکھیں گے ٹھیک ہو جائے گا. یہ جتنے بھی ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, اس ایونٹس میں آپ غور کیجئے کہ اتنے زیادہ ہمارے فٹرنیٹی کے مینٹرز ہیں جو آن لائن ریکگنیشن نہیں کروا سکے. آئی کین ایکچولی نیم دیم, لیکن اتنے کیمراز ہیں, پر وہ آف لائن شو اپ کرتے رہے ایونٹس پہ اور آج وہ تھوڑے پاپولر ہو گئے ہیں. مستقل مزہ ہے, ہر ایونٹ پہ میں جاؤں گا ہی جاؤں گا, جو مرضی کر لو. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کنسسٹنسی از دا کی. یہ بات بھی آپ کو سمجھنی ہے کہ جو نظر آئے گا نا وہی دنیا بائی کرے گی. دکھتا ہے جو بکتا ہے. کیا ضرورت ہے؟ چلو ایک سوال پوچھتے ہیں تھوڑا. میرا چونکہ فوٹے ہے, میرا میجرز مارکیٹنگ ہے, اور اس کے بعد اسپیشلائزیشن میری ای مارکیٹنگ تھی جو کہ اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوگی, اور میری اسپیشلائزیشن 1998 کی ہے ای مارکیٹنگ کی. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں ایز اے کیس اسٹڈی, سارے بیٹھے, پیپسی یا کوکا کولا, ڈیو, سپرائٹ, صاحب ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایڈورٹیزمنٹ میں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں, اس لیے تاکہ یوزر کے مائنڈ میں رہے. صرف اس اتنی سی کاوش کے پیچھے وہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں کہ میں آنکھوں کے ذریعے ان کے ذہن میں رہوں, حالانکہ ان کو ضرورت ہے. ابھی آپ کو گرمی لگے, اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ساتھ والے کو سمجھا رہا ہوں کہ گرمی لگی ہے تو ٹھنڈی بوتل پلا دے, یہ بالکل میرا مطلب نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں رہنے کی کاوش کیجئے, اور وہ ایک ہی طریقے سے ہوگا, ویژول کنٹینٹ, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, مستقل مزاجی. 99% کا ایک ہی کنسرن ہے. فری لانسر ہو نا, میں بھی ریز یور ہینڈز اگر آپ کہتے ہیں میں فری لانسر ہوں, میں پیسے کمانا چاہتا ہوں, چلو ریز یور ہینڈز. ٹھیک ہے, میجورٹی. یہ مڑ کے دیکھ, آپ کا فیس بک پیج ہو, آپ کا انسٹاگرام ہو, آپ کا ٹک ٹاک کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے یار, یہ ٹک ٹاک کا بادشاہ ہے کہ 2 اکاؤنٹ سے یہ چلا چکے ہیں. اسی طریقے سے لنکڈ ان B2B کا, میں آج آپ کیمراز آپ نے آن کیے ہیں, میرا سب سے بڑا ٹریفک کا سورس پتہ کیا ہے؟ وہ فیس بک نہیں ہے. آپ میں سے 99% مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں گے, آپ آڈینس وہ والی ہیں. میری جو میجورٹی ہائی ٹکٹنگ ٹریفک ہے نا وہ میری لنکڈ ان سے آ رہی ہے. کل رات کو ایک آئی خاتون ساؤتھ کوریا سے جی, اور اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے جو کورسز ہیں ان کو سب ٹائٹل کر کے میں دے رہا ہوں. بائی دا وے یہ کورسز سنگاپور یونیورسٹی میں چل رہے ہیں, ابھی کہ نہیں 2 سال سے چل رہے ہیں. میں کہا ہاں لے لو. کہتی کیا پرائس ہے؟ میں نے کہا آئی وونٹ چارج یو اینی تھنگ. اس کے لیے بڑی حیرانگی تھی. میں کہا بی بی تو بے وقوف ہے, تجھے سمجھ نہیں لگ رہی, اور میں کیمرے میں ریکارڈ میں بتا رہا ہوں, یہ آپ سب کے لیے بھی. میں کہا تو بے وقوف ہے, حب الوطنی میری صرف پاکستان تک ہے, تو لے جا کنٹینٹ. جب میرا کنٹینٹ دیکھیں گے نا وہ مڑ کے آئے گا, کہے گا یار یہ کون ہے, چلو میرے ساتھ کاروبار کرو. آئی ہیو ڈن دس ان مینی پارٹس آف دا ورلڈ. فری لانسنگ کریئر ہے میرا, ایسے ہی میں نے چلایا. مارکیٹ پلیس پہ تو تھریش ہولڈ ریچ ہو چکا ہے, سیچوریشن ہو چکی ہے. $5 پہ تو فائبر لے آیا مارکیٹ کو, کچھ تو کرنا تھا نا. سو میں نے کہا کہ کان یوں پکڑنے کے بجائے میں تھوڑا یوں پکڑ لیتا ہوں, واردات لمبی لگاتے ہیں. اس واردات سے ان ایسے ممالک سے اب کلائنٹل آنا شروع ہو گیا جن پہ میں نے کام نہیں کیا. نام لے کے دیتا ہوں, موراکو کے بعد ڈربن ساؤتھ افریقہ. اب میں نے ان دونوں ممالک میں نے کل پرسوں ایک ویڈیو ڈالی انگلش کی, وہ میں ایک ویبینار تھا رات کے وقت 3:30 بجے میں وہ ویبینار دے رہا تھا.
اور اس کا میں نے وہ کلپ نکالا اور پھر میں نے انگلش میں ڈالا. سو پوائنٹ از سم ٹائمز یو ول ہیو ٹو ریئلائز دا اونلی وے آف اٹریکٹنگ پیپلز آئی از بائی شوئنگ اپ. نظر ہیں یار جو کرتے ہیں, فری لانسنگ ہے, ای کامرس, یہ یاسر صاحب کا کاروبار ہے. ایک مائک بند کر دو یار جو بھی کھلا ہوا ہے, کوئی بھی ایک بند کر دو پلیز, جو ابھی کیا بس یہ بند کر دو. السلام علیکم سر. میرا سوال جو ہے وہ کانٹینٹ کریشن سے ریلیٹڈ ہے کہ جیسا کہ ایوری ون ریکمینڈس کہ آپ کا پرسنل برانڈ سوشل میڈیا پہ ہونا چاہیے. پھر اس میں بھی ایک یہ ہے کہ ایک آپ کا نیشنل برانڈ ہو اور سیکنڈلی اس کہ آپ کا انٹرنیشنل برانڈ ہو. مینز آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ انگلش میں ہو اور آپ کو گلوبل آڈینس جو ہے وہ جانتی ہو. اس پہ میں نے ایکسپیریمنٹ سٹارٹ کیا, تھوڑا بہت میں نے کانٹینٹ بنایا, بٹ ناؤ مجھے ایک کنفیوژن ہے کہ جیسے کانٹینٹ کے ڈفرینٹ پلرز ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ ایک گرافک ڈیزائنر ہو تو آپ اپنا کانٹینٹ جو ہے گرافک ڈیزائننگ کے ریلیٹڈ بھی بناتے ہو, بٹ آپ اپنی ویڈیوز میں اور اس میں ایک پرسنل ٹچ ڈالتے ہو, ایک پرسنل لائف بھی اس میں شو کرتے ہو تاکہ آپ کی ایک لوئل آڈینس بلڈ ہو. تو اب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اف آئی ایم لیونگ ان پاکستان تو میں اپنی لائف اگر شو کرواؤں گا یہاں کی چیزیں, سو دا پرسن لیونگ ان یو ایس اے ہی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو کنیکٹ ود دیٹ تھنگ, تو وہ میرا لوئل آڈینس نہیں بنے گا. ناؤ آئی ایم کنفیوزڈ کہ کیا یہ میری ایک مینٹل بیریئر ہے جو کہ مجھے آگے ایکشن سے روک رہی ہے کہ نہیں آپ انگلش میں نہ بناؤ, آپ دوبارہ سے نیشنل آڈینس پہ آ جاؤ, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی میں دس از اے بیریئر اینڈ یو شوڈ کم ٹورڈز دا نیشنل پرسنل برانڈنگ. ڈیفینیٹلی مینٹل بیریئر ہے. مثال کے طور پہ جتنے بھی انڈین کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہ جاتے ہیں ملینز میں نا. سندیپ ہے یا لیٹ سے کوئی بھی ہے, ٹیک والی سرکار, جو بھی ہو. اچھا اگر یوٹیوب پہ چلتے ہیں, علم و تدریس کی دنیا میں بات کرتے ہیں تو بہت سارے کانٹینٹ کریٹرز ہیں جو ان کی نیٹیو لینگویج انگلش نہیں ہے اور وہ انگلش میں کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. ابھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اسپیس میں ایک لڑکا ہے جو کہ لیبنیز ہے, مجھے اس کا نام ابھی یاد آ جائے گا تھوڑی دیر میں, اور بہت آہستہ انگلش بولتا ہے وہ, اور وہ کریٹ کر رہا ہے کانٹینٹ. سو ڈیفینیٹلی مینٹل بیریئر ہے. میں نے جب انگلش کا چینل بنایا تھا جو کہ پاکستان کو نہیں پتہ, بینگ گرو 2.0, تو یہ بیریئر میرے ذہن میں نہیں آیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا میں آرام سے ٹریفک لے لوں گا. کانٹینٹ ٹھیک ہو, سلیکشن آف ورڈز جو ہے وہ اپروپریٹ ہو, اور آدھا کام آسان ہو جاتا ہے. 2 منٹ کے لیے چینل کو چھوڑ دو. یہ اسمارٹ ینگ مین, کیا نام ہے تمہارا؟ عثمان. میری ایک بات یاد رکھنا, 90% of our mental barriers do not allow us to excel at the highest level. So stop living the mediocrity mindset. میں آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کر کے بتا رہا ہوں because I see a spark, I see you have asked a very good question, but the mental barrier is actually chained around mediocrity. جب تک میڈیوکریسی کے بیریئرس کو بریک نہیں نہ کریں گے, ذہن اتنا پاورفل ہے. وی ڈو ناٹ ایون یوٹیلائز 2% آف اوور مینٹل اسٹرینتھ اینڈ مسلس ایوری سنگل ڈے.
اینڈ اٹس سچ اے پاورفل تھنگ اٹ کین ہیلپ اس گو پلیسز ان لائف. سوچ انسان کے بیڑے پار پر آ دیتی ہے. سوابی سے اگر یہ لڑکا اٹھ کے اسلام آباد میں رینٹ دے رہا ہے نا اس بلڈنگ کا, اٹ مینس کہ ہی واز ایبل ٹو بریک ہز مینٹل بیریئرس. اینڈ آئی ایم شیور دیر آر سو مینی سکسیسفل پیپل. لک ایٹ یاسر شرار, دیر از اے گائے سٹنگ جسٹ آن رائٹ آف یو, یہ آنسر. تو کمال کا آدمی ہے جناب, بہترین کام کر رہا ہے, موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کرتا ہے, نیٹو موبائل ایپ کوڈنگ کرتا ہے. پوائنٹ از یو گاٹ ٹو break your mental shatters. Mediocrity would not let you excel to the highest level. بڑا سوچے نا. اب اس وقت سوچنے کی بات کیا ہے, میں پاکستانی ہوں تو what difference does it make? The world is my clientele. World is my بات ختم. میں نے اس زبان کا استعمال کرنا ہے جس سے میں اس کو پکڑ سکتا ہوں. 1 مہینہ لگے گا to get better at your language. Practice makes one perfect. میڈیوکر مائنڈ سیٹ سے آگے نکلنا ہے. جتنی بڑی سوچ اتنا بڑا انسان. آگے جی جناب. یار اس وقت تو آپ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے, چیٹنگ کیوں سٹارٹ ہوگی؟ وعلیکم السلام. سر میرا نام محمد عمیر ہے اور میں حیدرآباد سے بلانگ کرتا ہوں. یہاں سر گورنمنٹ جاب ہے میری. سر میرا آپ تینوں سے ہی سوال بھی ہے اور کچھ گائیڈ لائن بھی ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ 2020 سے سر میں نے ڈی جی اسکل سے سب سے پہلے کورس اسٹارٹ کیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا. پھر اس کے بعد فردر جو ہے میں 2023 آج چل رہا ہے سر. سر ایشو یہ ہے کہ کنسسٹنسی اور جو ایک جس طرح سے بھی آپ نے بات کی مینٹل بیریئر اور جو ڈسٹریکشن ہے سر, ایک جو گورنمنٹ جاب کی جو ایک سلو پوائزن ہے سر 9 to 5 کا, وہ سر ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہا ہے. مینس کہ اس کو آگے جو فری لانسنگ کی جو یا ای کامرس سے ریلیٹڈ جو فیلڈ ہے اس میں آگے گرو نہیں کر پا رہا. تو سر اس میں آپ تینوں سے ہی میرا آپ مجھے جواب بھی دیجیے اور گائیڈ بھی کیجیے کہ اس کو کس طریقے سے سر میں ٹیکل کروں. 2020 سے لے کر 2023 آ گیا ہے, بٹ ابھی سر وہ جو ایک ڈسٹریکشن ہے وہ نہیں نکل پا رہی ہے سر. تو اس بارے میں سر کچھ نہ چھوڑ دیں اس کو, میری بیک پین سٹارٹ ہو جاتی ہے. میرے خیال میں جو میجورٹی کوشچنز ہیں وہ ایک ہی چوک کے گرد و نواح گھوم رہے ہیں. کیا حال ہے حامد, ٹھیک ہو؟ ایک ہی چوک کے گھوم رہے ہیں. اینڈ یو آر انیبل ٹو بریک یور مینٹل بیریئرس. کام کیا ہے؟ انٹرنیٹ پہ جائیں, گلوبل ولیج ہے, یو کین آفر یور اسکلس. بیٹھیں, اب 10-15 منٹ لگیں گے سوال کے جواب میں, اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے کیمرے کھول لو ایک دفعہ, تاکہ یہ جب جا کے سنو گے نا آدھے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. ہماری جو گروتھ ہے نا وہ اسٹیگننٹ ہے, وہ رکی ہوئی ہے ہمارے دماغ کی وجہ سے. دماغ کیا ہے؟ ایک عدد مسل, جسم کا سب سے زیادہ پاورفل مسل. میں آپ کو اب مائنڈ سائنسز کی طرف لے کے جا رہا ہوں, اور میں ابھی یہاں پہ آپ کو یہاں پہ یہ پروف کر کے دیتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا پاورفل مسل کیوں ہے. آپ بھاگتے ہیں, تھوڑے عرصے میں بھاگنے کے بعد آپ کے پاؤں کے مسلس بن جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا پٹھے سخت ہو گئے. آپ ویٹ اٹھاتے ہیں تو آپ کے بائسپس اور ٹرائسپس اور یہ سب بن جاتے ہیں. شولڈرز کی ایکسرسائز کرتے ہیں. سیم گوز فار مائنڈ. اینڈ جو مائنڈ کی جو ایکسرسائز ہے نا وہ غذا ہے, وہ ایکسرسائز نہیں ہے. اسٹارٹ فیڈنگ یور مائنڈ, اسٹارٹ فیڈنگ یور برین. اب سننا میری بات کو. اس سے میری مراد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ذہن کے جو کھانے ہیں نا ان کو بھرنا شروع کر دیں گے with hopes, with dreams, with goals. Attention goes where the energy flows. یہ آپ لوگوں نے کیمرے لگائے ہوئے, یہ فریز یاد رکھنا. Attention goes where the energy flows. آپ جس سمت میں اپنی تمام ایفرٹ لگاتے ہیں نا اسی سمت میں آپ توجہ دے رہے ہوتے ہیں. اب اگر آپ نے ذہن کو, جو کہ مائنڈ ہے, جس کو غذائی ڈسٹریکشن دی ہوئی ہے, وہ ڈسٹریکشن کیا ہے؟ میں اگر آج نوکری کر رہا ہوں, میرا فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے, میں خوش ہوں 40,000 50,000 پر منتھ, اس میں کوئی غلط نہیں ہے بائی دا وے. لیکن جب یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اب مجھے اس سے زیادہ ایلیویٹ کرنا ہے کیونکہ اخراجات بڑھ گئے, فیول ڈالر کے برابر ہو گیا ہے, بجلی کے بل آپ کے سامنے آف دا روف پھاڑ کے نکل رہے ہیں,
So what do we need to do? We all need to have a separate source of income. एक इनकम स्ट्रीम से इस वक्त गुजारा नहीं हो सकता बाबा, ट्राई मार लो, नहीं हो सकता. फिर क्या हो रहा है? वही जो सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है कि लोगों के जो गुस्सा और गम है वो रिफ्लेक्ट हो गया सोशल. इस पावरफुल टूल को जो कि पूरी का पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, इसको फीड करना शुरू कर दो राइट सेट ऑफ नॉलेज से, राइट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से. सो जब आपने ये सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ अंग्रेज़ी की कहावत, अटेंशन गोज़ वेयर द एनर्जी फ्लोज. तो फिर आप पूरी की पूरी एनर्जी लगाते हैं उस पर्टिकुलर अटेंटिव उस पर्टिकुलर गोल की तरफ अटेंशन देने में. टेंशन कैसे दी जा सकती है? डिस्ट्रैक्शन निकालना शुरू कर दो यार. मुल्क चेंज कर सकते हो, हाँ या ना? नहीं कर सकते. ये जो पैट्रियोटिक नारे हैं ना, खुदारा इससे अब बाहर निकलो. मुल्क चेंज कर सकते हो, हाँ या ना? अपने आप को चेंज कर सकते हो, हाँ या ना? साहब अपने आप को चेंज करो, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कैसे मुल्क नहीं चेंज होता. मसला ही हमारे अंदर. वी आर अनएबल टू थिंक बियॉन्ड अवर पर्सनैलिटीज. ये मुसीबत है. सो जब आप अपने बारे में मुस्तकिल मजाजी से खामखा फीड करी जा रहे हैं ना नेगेटिव इंफॉर्मेशन, सुबह उठते हैं, इट्स बीन ईयर्स. मैंने लाइव सेशन, किसने मेरा लास्ट लाइव सेशन देखा था? इट्स बीन ईयर्स. 30 मिनट सुबह उठने के बाद, 30 मिनट रात सोने से पहले मैं इसको नहीं देखूंगा. ये मेरे लिए बना है, मैं इसके लिए नहीं बना हूं. ऐसे मेरे साथ सफ़र किया, ऐसे कहे कि पूछे, खुदा गवाह, ऐसे कहे कि सच्चाई से बात करे, मेरी जेब से मोबाइल कितना निकलता था? बताओ. ये मेरे लिए बना है, मैं इसके लिए नहीं बना हूं कि मैं इसकी सारी नेगेटिविटी, फलाने ने ये कर दिया, टमकाने ने ये कर दिया, वो अंदर हो गया, वो बाहर हो गया, उसने कहा मैं ये कर दूंगा, उसने कहा कि मेरे पास तुम्हारी वीडियो है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं. अंग्रेजी की कहावत है, नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज. इसका मतलब पता क्या है? ये पुराने वक्त के जब सर्कस लोग चलाते थे ना, तो किसी एक ने कहा कि यार बात सुन, उस फलाने जो मदारी है ना, उसके जो बंदर हैं वो मस्ती करने लगे. उसने उधर ही उगले को स्नप किया. नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज. इसके बंदर बीमार होने से या बदतमीज़ होने से मेरे सर्कस के पैसे नहीं आएंगे. मैंने अपना फ़न दिखाना है. स्टार्ट फीडिंग योर माइंड विद ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड डीक्लटर ऑल द नॉइज़. मैंने आपको बताया 30 मिनट सुबह उठने के बाद, 30 मिनट रात को सोने से पहले. सवाल ही नहीं पता था मैं इसको देखूंगा. मुझे वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में फीड ही नहीं करनी. होता क्या है फिर? इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब्स यू आर सेंडिंग टू योर ब्रेन. ब्रेन एक फ्रीक्वेंसी है. जैसे यहाँ पे ये पंखे लगे हुए हैं, इस पंखे का थर्मोस्टेट का एक वो नॉब होता है. आप चाहें तो जिस स्पीड पे इसको चलाना चाहें तो चला सकते हैं. ऐसा ही है ना, कॉमन सेंस की बात है. इस जहन का भी जो थर्मोस्टेट है वो आपके कंट्रोल में है. सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, इट ऑल स्टार्ट्स विद आवर माइंड. कि वी आर अनएबल टू थिंक बियॉन्ड मीडियोक्रेसी. वो मीडियोक्रेसी क्या है? बस मैंने एवरेज ही रहना, एवरेज ही लाइफ मैंने गुजारनी है यार. सुबह हुई, शाम हुई, ज़िंदगी तमाम हुई. और जो एक्सीलेंस, पार एक्सीलेंस जिन्होंने अचीव किया, दे आर थिंकिंग अबाउट प्रोग्रेसिंग. कैसे मैं आगे जा सकता हूँ. 2 के 4, 4 के 16, 16 के 32, 32 के 64. जो फिक्स माइंड सेट है वो कहता है ये 2 है ना, इसको मैं जेब में ही रखूँ, ये नो 2 निकल जाए. समझे मेरी बात? और जो प्रोग्रेसिव माइंड सेट है वो कहता है इस 2 का 1.5 लगाऊंगा ताकि 4 हो जाए, 4 का 2 लगाऊंगा ताकि 16 हो जाए, 16 का मैं 10 लगाऊंगा ताकि 32 हो जाए. फीड योर माइंड विथ ऑल द पॉजिटिव हेल्दी इंफॉर्मेशन. इन अटेंशन गोज वेयर द एनर्जी फ्लोज. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप खुद देखेंगे कि अब यार मैं ऐसा सोचना शुरू हो गया हूँ, मैं प्रोग्रेसिव सोचना शुरू हो गया हूँ, मैं बड़ी कैनवस की तरफ देखना शुरू हो गया हूँ, मैं बड़ी ज़िंदगी की तरफ देखना शुरू हो गया हूँ. कासिम अली शाह, मैं उसकी एक कोट है जो मैं हमेशा कोट हर जगह पे देता हूँ. पता नहीं अब उसका अपना है कि कॉपी पेस्ट है, पर अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात में ना छोटा सोचना ज़्यादती है यार. बड़ी प्यारी बात की है शाह जी ने.
کہ اللہ کی اتنی بڑی کائنات میں چھوٹا سوچنا زیادتی ہے. It all starts with your mind. If he is able to do something, if he is able to do something, if Hamid is able to do something, everybody who is successful in this room was able to think beyond mediocrity. Mind declutter ختم کریں اس کو. اپنے مائنڈ کے گردنواں بیریئرز لگا دیں. unnecessary انفارمیشن میں نے فیڈ نہیں ہونے دینی. اگر فلانے نے یہ کیا نا جو ہماری عادت ہے, بیٹا میں تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں, اچھا وہ بیٹا بھی کہے گا ہاں انکل کہہ رہے ہیں کوئی اچھی بات ہی ہوگی. خواہ نہ لینا نہ دینا اس انفارمیشن کا. اینڈ وی کیپ آن فیڈنگ اوور مائنڈ ود آل دس unnecessary انفارمیشن ایوری سنگل ڈے. اب ہوگا کیا جب آپ فیڈ کری جا رہے ہیں نیگیٹیوٹی سے, تو مجھے بتائیں کریٹیوٹی کہاں سے آنی ہے, اور جب کریٹیوٹی نہیں ہے تو پروڈکٹیوٹی کہاں سے آنی. سمجھے مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ ادھر ہے. اس کو غذا چاہیے. اس کی غذا کیا ہے؟ ہیلدی انفارمیشن, ہیلدی سوچ. اب جب یہ آپ نے ڈٹرمن کر لیا کہ میں نے اپنے دماغ کے گرد و نواں ایک مینٹل بیریئر لگا دیا, مینٹل بلاکٹ لگا دیا, اب نیگیٹو انفارمیشن میرے دماغ تک نہیں آئے گی. یہ کام کر لیا نا سب سے پہلے. اب اگلا کام ہے اپنی کمپنی کو چوز کرنا, دوستوں کا انتخاب کرنا. ان دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں جنہوں نے کچھ ایکسیلنس پار ایکسیلنس اچیو بھی کی. My life actually changed when I surrounded myself with someone. میں آپ کو میٹیریلسٹک بات بتانے لگا ہوں لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. وہ پرائیویٹ جہاز میں سفر کرتا ہے, وہ ویکیشنس بھی کرتا ہے, اس کی اپنی یاٹ بھی ہے. اینڈ آئی بگن ٹو تھنک اباؤٹ کہ یار یہ میرے سے کوئی فرق تو نہیں ہے نا بھائی. چلو میں پاکستان میں ہوں, وہ امریکہ میں. اچھا میں پاکستان میں ہوں تو بڑا بیریئر ہے. جیسا بھی بچے نے کہ عثمان کہاں گیا پتہ نہیں کیا, اس نے یہ بیریئر, او بھائی یہ بیریئر نہیں ہے, یہ تو موقع ہے. کیوں؟ $1 تو میرا بن گیا 305, یہاں سے نکلوں گا 7 ہو جائے گا. دیکھا یہ مصیبت ہے. پر اس مصیبت کو ایز این ایڈوانٹیج یوز کرو. جب اپنے آپ کو چینج کیا, پیسہ ملک میں آیا تو ملک بھی چینج ہو جائے گا. فیڈ یور مائنڈ ود پازیٹیوٹی. تھنک بیانڈ میڈیوکریسی. سٹ ود دا ونرس. گفتگو ہی فرق ہوتی ہے. دوبارہ دہرا دیتا ہوں, سٹ ود دا ونرس. گفتگو ہی فرق ہوتی ہے. دا کنورسیشن از ڈفرنٹ یار. ایوریج مائنڈ سیٹ کیا کہے گا؟ بل آ گیا جی, مر گیا, لٹ گیا, برباد ہو گیا. تیرا بل کتنا ہے؟ بندہ پوچھے کان کے نیچے ایک لگا ہے, تو نے اس کا بل پے کرنا ہے. فیڈ کری جا رہا ہے نیگیٹیوٹی سے جو کہ غذا ہے. اب غذا ہے نا, باڈی کو غذا چاہیے. اچھا کھانا کھاتے ہو نا, اور جب ہم غلط کنٹینٹ, غلط فوڈ, غلط سبسٹنس کنزیوم کرتے ہیں تو ہیلتھ ڈیٹیوریٹ ہوتی ہے نا. سگریٹ پیتے ہیں تو صحت خراب ہوتی ہے نا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس کو بھی نیگیٹو فوڈ سے فیڈ نہیں کرنا. سوچنا شروع کریں میں کیا کرنا چاہتا ہوں. خود بخود انرجی آپ کو اس لیول پہ لے کے جائے گی. ڈھونڈیں کہ میرے اس مشن پہ مجھے کون مدد کر سکتا ہے. کچھ بھی اوور نائٹ نہیں ہوگا, دیر از نو شارٹ کٹ, بٹ اسٹارٹ فیڈنگ یور مائنڈ پازیٹیوٹی. سے یس اف یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی جسٹ سیڈ. مزہ آیا بات کا؟ یار وہ گرمی میں بوتل. آگے. السلام علیکم سر. میرا کویشچن یاسر سر سے ہے کہ ای کامرس مارکیٹ کو آپ, پاکستانی مارکیٹ جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور اگر ایک نیو بھی اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ تو جب سے ہم نے آنکھ کھلی ہے تو پاکستان نازک مرحلے میں ہے اور نازک موڑ میں ہے. یہ تو ہم جب سے مطلب سنتے آ رہے. بات وہی شام سر والی ہے کہ آپ نے ایکشن کب لینا ہے. آپ چھوڑیں ملک کو, ملک نے جدھر جانا ہوگا چلا جائے گا. ہم اس کو نہیں روک سکتے کہ ملک کو ہم نہ بچا سکتے ہیں اور نہ سنبھال سکتے ہیں. ہم نے اپنی فکر کرنی ہے کیونکہ ملک نے جو ہے وہ کل پرسوں بجلی کا بل بھیج دینا ہے, ساری چیزیں خرچے ورچے بھیج دینے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ای کامرس آپ کو اس سلسلے میں بچا سکتا ہے. بھائی بات کر رہے تھے کہ
گورنمنٹ جاب ہے. آپ گورنمنٹ جاب کے ساتھ ای کامرس کو بالکل کر سکتے ہیں. لوکل ای کامرس پاکستان میں بیٹھ کے میں کہتا ہوں سب سے ایزیسٹ اسکل ہے کہ اس کو آپ کرنٹلی سیکھیں ان دنوں میں, کیونکہ ہماری آبادی بہت زیادہ ہے اور ہمارے جو آن لائن گروتھ ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. 100% میں سے صرف 2% جو ٹرانزیکشنز اور جو پرچیزنگ ہوتی ہے وہ آن لائن ہوتی ہے, اور پھر بھی اتنا بڑا ویکیوم ہے کہ امیجن کرے اگر یہ 2% 10% ہو گیا تو کیا سے کیا نہیں ہوگا. میں پشاور گروتھ سمٹ میں تھا, میں نے کہا ہاتھ کھڑا کرے کہ جو بندہ جس نے 2015 میں کوئی چیز آن لائن پرچیز کی تھی. 2-3 بندوں نے ہاتھ کھڑے کیے. میں نے کہا اب وہ بندے ہاتھ کھڑے کیے جنہوں نے 2023 میں کوئی چیز پرچیز کی ہے, تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. تو یہ اویئرنیس آ رہی ہے, سلولی آ رہی ہے, لیکن کسٹمر میں بھی آ رہی ہے, لیکن سیلرز اتنے نہیں ہے کہ اس کو انٹرٹین کر سکے. تو میں کہتا ہوں اگر آج آپ ای کامرس کے پلیئر بن گئے تو 2027-28 میں آپ ایک بہت اچھے لیول پہ ہوں گے. اگر 2027-28 میں سٹارٹ کریں گے تو کمپٹیشن آپ کی کمر مار دے گی. اس کا آسان پیرامیٹر یہ ہے, اور میں نے کئی ویڈیوز میں ذکر کیا, دوبارہ دہرائے دیتا ہوں, کہ جب آپ کی ورک پلیٹ آپ کی استطاعت سے بڑھ جاتی ہے نا, یہ سگنل ہے کہ اب آپ سولو لانس گگ اکانومی کی طرف فل ٹائم چلے جائیں. آپ نوکری کر رہے ہیں, آپ کو ایک پروجیکٹ ملتا ہے مہینے میں, تو وہ تو آپ کی نوکری کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, چلائیے, بالکل نوکری چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میری تمام گفتگو کا جو محور ہے نا وہ سیلف امپاورمنٹ کی طرف ہے, چاہے نوکری سے ہو چاہے وہ گگ اکانومی میں سولو لینس سے ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف یہ ہے کہ ایک فریڈم آپ کا ایک پوائنٹ آتا ہے کہ وہ سبوٹاج ہو جاتا ہے وین یو آر ورکنگ 9 to 5. کریٹیوٹی بند ہو رہی ہے نا, یو آر ورکنگ فار سم ون ایلس. جب آپ کی ورک پلیٹ گرو کر جائے کہ آپ کہہ رہے ہیں یار اب میں صبح سے شام تک دیکھو اتنی محنت کرتا ہوں, سفر کرتا ہوں, ٹریول, سفر اردو والا, ٹریول کر کے جاتا ہوں, ملازمت میں جاتا ہوں, وہاں پہ پھر کام کرتا ہوں, پھر واپس سفر کر کے 7 بجے میں گھر آتا ہوں, تھک جاتا ہوں, دماغ برین جو ہے نا وہ ڈرین ہو چکا ہوتا ہے. تو اگر اس سچویشن میں بھی آپ کو 2 یا 2 سے زیادہ پروجیکٹس مل جاتے ہیں جو کہ ایکولنٹ ویلیو آف یور سیلری دے رہے ہیں, 60 دن دے دیجیے اپنے آپ کو, 30 اور 30 2 مہینے. ان 60 دنوں میں نوکری بھی کرنی ہے, فری لانس کام بھی کرنا ہے اور پیسہ بچانا ہے, اتنا کہ رسک لے لیں آپ کہ اگلے 60 دن تک اگر میں نوکری چھوڑتا ہوں, اور مورل اینڈ ایتھیکل ویلیوز کا خیال رکھیں گے, 30 دنوں کا گریس پیریڈ ہوتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے یہاں ایک بہت زیادہ ایتھکس کا فقدان ہے. ریسورس صبح آ جاتا ہے جیسے چپڑاسی, اور وہ کہتا ہے صاحب اب میں جا رہا ہوں. یہ نہیں ہوگا. اگر آج آپ اپنی موریلٹی کا خیال رکھیں گے, کل آپ کا جب ایکسپینڈ ہوگا کام, جب آپ کاروبار ایکسپینڈ کریں گے, جب آپ امپلائیز رکھیں گے, تو آپ ان سے بھی یہی ایکسپیکٹ کریں گے جو ادارہ آج آپ سے ایز اے امپلائی ایکسپیکٹ کرتا ہے. جی تو 60 ڈیز کا اگر آپ کے پاس کشن ہے, بفر زون ہے, یا اس کو اردو میں آسان الفاظ میں بتاؤں کہ اس کا اتنا آپ کا مارجن ہے, یہ بھی اردو نہیں ہے بائی دا وے, رن وے بھی اردو نہیں ہے. بہرحال 60 دن میں آپ کے پاس ہے, سیف ہیں آپ. 60 دن اگر آپ کو نیا پروجیکٹ نہ ملا تو آپ سڑک پہ نہیں آتے, خدا نہ خواستہ. تو میرے خیال میں یہ رسک لینے کے لیے بہت ہے 60 ڈیز. لیکن ذہن میں رکھیں کہ اس 60 ڈیز کے پیسے کمانے کے لیے آپ کو نوکری کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے کام کو بڑھانا ہے, فری لانس کو. تو پیسے آ گئے, چلو جی 60 دن ابھی ہیں. یاد رکھیے گا 2 کام نہ کیجیے گا, دفتر کھول کے فینسی دفاتر نہ لے کے فرنیچر اور لائٹیں اور اے سی یہ نہ لگائیے گا جی. اور اسی طریقے سے امپلائی بھی ہائر نہ کیجیے گا. شروع میں امپلائی ہائر بہت لیٹ ہوتا ہے, اس وقت ہوتا ہے جب آپ ذہن میں رکھیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں کاروبار نہ بھی چلا تو اب اس کو میں نے ہائر کیا تو کم از کم اس کو 6 مہینے کا تو کیریئر دوں نا. ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے کام سٹارٹ کیا, امپلائیز رکھ لیا, اونلی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اگلے مہینے سے آپ ان کی تنخواہ نہیں دے سکتے. زیادتی ہے اس کے ساتھ بھی اور آپ کے اپنے کام کے ساتھ بھی.
تو ذہن میں رکھیے 60 دن کا فارمولہ آپ کا بیڑا پار کرا دیتا ہے. کیوں بتا رہا ہوں؟ یہی کیا تھا 1997 میں. جی جی پوچھ. ٹیم کا مسئلہ تو پورے پاکستان کا، حکومت چلانے کے لیے نہیں مل رہی ہے آپ کو، فری لانسنگ کے لیے. تو یہ مسئلہ تو ہم سب کا ہی ہے. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ اچھی سمت میں سوچ رہی ہیں اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ آپ اپنے پرسنل برانڈ کو پروموٹ کر کے کام لیں، لیکن وہ راتوں رات نہیں ہو سکتا. تو اگر میں آپ کو یہ مشورہ دوں کہ آپ ابھی 90 دن 60 دن منیمم 90 دن تک چلی جائیں، آپ محنت کر کے اپنے فائیور کے اکاؤنٹ سے پیسے کما کے سیو کریں، خرچ نہ کریں اس کو، اور پھر اس پیسے کو آپ یوز کریں گی اپنی ویب سائٹ بنوانے میں، اگر نہیں آتی تو بنانا، اور اس کی گوگل PPC پہ بجٹ. میں نے اتنا کنٹینٹ کریٹ کیا اس کے بارے میں کہ میں بتا رہا ہوں کہ ویب سائٹ ہر انسان کی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد گوگل PPC گوگل پے پر کلک، یعنی گوگل پہ ایڈورٹائز کریں. زیادہ پیسے نہیں لگتے، آپ $100 بھی لگا لیں نا، جو کہ 30,000 روپے ہیں، آپ کا کافی کام چلنا شروع ہوتا ہے. لوکل مارکیٹ میں بھی بہت کام پڑا ہے جی. لوکل مارکیٹ میں ایسے لوگ ہیں نا جو کام لے کے آ رہے ہیں اور وہ خود نہیں کر پا رہے، تو وہ پھر آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. آپ تک ان کی بات اور ان تک آپ کی رسائی نہیں ہے. گوگل ایڈ لگائیں، گوگل ایڈ لگانے کے بعد کوئی خرچ کریں $100 ماہانہ، اس کو ڈیوائڈ کریں $3 ایک دن کے، تو آہستہ آہستہ پے کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ اس کو شروع میں ہی پے کریں، آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے. یا تو آپ مینولی پہلے فیڈ کر دیتے ہیں، میں تو خیر مینول فیڈ کرتا ہوں $1000 ایوری سنگل منتھ، یا پھر آپ 200 کا تھریش ہولڈ جب کمپلیٹ ہو جائے تو آٹومیٹڈ آپ کو بل آ جاتا ہے. کوئی حرج نہیں ہے، ٹرائی کر لیجئے. اچھا، جتنے بھی بگنرز ہیں ان کو گوگل انکریج بھی کرتا ہے. ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو، گوگل کہتا ہے اشتہار لگاؤ، $400 تک پیسے خرچ کرو. سنو ذرا 2 منٹ کے لیے، مجھے پتہ ہے 400 بہت زیادہ ہوتے ہیں، 1,20,000 مجھے پتہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے پھر 400 میں تمہیں فری دے دیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ایڈ کریڈٹ. جتنے بھی بگنرز ہیں آج اپنے جی میل پہ جاؤ، اور جی میل کے اوپر ایک ٹیب ہوتی ہے پروموشن کی، اس ٹیب پہ کلک کرو. پروموشن کی ٹیب میں عین ممکن ہے آپ کو یہ 400 کریڈٹ والی میل نظر آ جائے. ابھی ٹرائی کرو، شاید نظر آ جائے. اس کو یوز کرو اس لنک پہ کلک کر کے. لیکن $400 خرچ کریں گے آپ تو آپ کو $400 کا ایڈ کر. سو امیجن $800 کے وے آپ نے خرچ کیا $400 کریڈٹ ملا، تو $800 میں آپ اپنی بات آپ من پسند کلائنٹ تک نہیں پہنچا سکتے کیا؟ سائٹ بنی ہوئی ہو، ٹریفک آئے کی ورڈز کی سائٹ پہ. باقی یہ پروسیس ہے جس کو میں نے اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی پلے لسٹ میں بڑا تفصیل سے بتایا کہ کی ورڈ سلیکشن کیسے کرتے ہیں. بٹ آج کے دور میں ویب سائٹ اور پرسنل برانڈنگ شوڈ بی دا فرسٹ اینڈ دا ٹاپ موسٹ پریورٹی آف ایوری باڈی. ٹھیک ہے؟ ٹائم تو سب چیزوں میں 60 سے 90 دن لگتے ہی لگتے ہیں. آپ ایفیلیٹ بلاگنگ کے تھرو رینک کر لیں. انویسٹمنٹ سائٹ بنانے کی، اور پھر ہر مہینے دیکھیں بلاگ میں نا 2 طریقے ہیں. یا تو آپ پیسے لگائیں گوگل پہ اور ٹریفک لے کے آئیں، یا پھر آپ وہ پیسہ جو ہے وہ SEO کی ٹیم کو دے دیں جو کہ بیک لنکنگ آپ کی کریٹ کر لے ہائی ڈومین اتھارٹی کی، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کی سائٹ گوگل پہ آرگینکلی آ جائے. وہ لمبا راستہ ہے، سال تو کہیں نہ گیا اس پہ. میں آپ کو آسان طریقہ بتا رہا ہوں کہ پیسے لگائیں سیدھا $400 وہ ایڈ کریڈٹ دے رہا ہے، 400 اپنے لگائیں، اور آل آف اے سڈن آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد تو آپ کا کام ہے نا، جو بھی کلائنٹ آ رہا ہے اس کی انفارمیشن ہے، اس کی ای میل لیں، اس کو ہر مہینے ای میل بھیجا کریں. پاکستان میں نیوز لیٹر کا رجحان ہی نہیں ہے. میں نے اپنی کتاب بیچی نہیں ہے معذرت خواہ، میں نے کتاب ڈاؤن لوڈ کروائی ہے، سیکھنا سیکھو، میرے بینگ گرو کے پیج پہ پڑھی ہے. اور اس کی جو ڈاؤن لوڈ کرانے کے لیے شرط رکھی تھی وہ یہ تھی کہ ای میل ایڈریس آپ ڈالیں گے تو میں تو ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں، میں تو ہر طریقے سے اپنا گین دیکھوں گا نا. لوگوں کو ویلیو دے رہا ہوں اور خود گین کر رہا ہوں.
لوگوں نے کتاب پڑھ لی, مجھے کیا ملا, ای میل ایڈریس, اور وہ ای میل ایڈریس پتہ کتنا ہے, میں آن کیمرہ بتا رہا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں کسی کے پاس 2.25 ملین سب ای میل لسٹ نہیں ہوگی. 2.25 ملین کا پتہ کیا ہے, 7,50,000. اس کا مطلب اتنی ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے وہ کتاب. اب میں اگر مستقبل میں اس کو ای میل نیوز لیٹر بھیجوں اور اپنے نئے پروڈکٹ کے بارے میں بتاؤں کہ جناب میرا یہ نئی سروس ہے, میں ویب ڈیولپمنٹ کرتا ہوں, میں موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کرتا ہوں, میں یہ ڈیجیٹل مارکیٹ ای کامرس, تو سر اس کو بغیر پیسے لگائے ہوئے میرے ای میل نہیں پہنچ گیا. آج کلاؤڈ لیں ایک اچھا سا سرور, اس پہ سیٹ اپ کریں RFT ای میل اور بھیجیں ای میل. رات کو سو جائیں, وہ گیپ کے بعد بھیجتا رہتا ہے ای میل, تو بین بھی نہیں ہوتا آپ کا اکاؤنٹ, اور صبح اٹھیں تو لاکھوں لوگوں کو آپ کا ای میل چلا جاتا. اب سمجھاتا ہوں, آپ میں سے کتنوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا IT شو نہ پہلے ہوا ہے, اور نہ پتہ نہیں, اللہ کرے بعد میں تو ضرور ہو, لیکن اس سے پہلے نہیں ہوا, جو LCD تھا, کہ جہاں پہ سیڑھیاں بھی نہیں جیم پیک تھیں, دیکھا تھا وہ کیسے آئے ہیں لوگ. وہ ای میل مارکیٹنگ تھی, جو لسٹ تھی نا ای میل کی. میں نے تو فیس بک پہ بتایا نہیں, اتنے لوگ پریشان, یار یہ فیس بک پہ تو ایڈورٹائز ہی نہیں کیا, ہوا کیا. جو میرے پاس ای میل لسٹ تھی اس کو میں نے 3 دفعہ سینڈ آؤٹ کیا نیوز لیٹر کو. یاد رکھنا یہ ایونٹ ہے, یاد رکھنا یہ ایونٹ ہے, یاد رکھنا یہ ایونٹ ہے, میں تمہارا انتظار کروں گا, میری ٹیم راستے میں کھڑی ہے, تمہارا استقبال کرے گی. سو ای میل سے آپ بغیر پیسے لگائے اپنے نئے پروڈکٹ اور سروس کے بارے میں پوری دنیا کو پیریوڈکلی یعنی وقفتاً بتاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گیا. صحیح ہے. سر میرا نام حماد ہے. سر میرا نام حماد ہے. یار وہ خان میں نے پھنسا کے کتنے چلا گیا. ہاں بوتل لینی ہے. سر میں ویڈیو ایڈیٹر ہوں اور میں فائبر پہ کر رہا ہوں پچھلے 1.5-2 سال سے, لیول 2 سیلر ہوں. تو مجھے اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ مطلب فائبر کا تو کام کبھی آپ کی گگ رینک ہوتی, کبھی ڈی رینک ہوتی. اس کے علاوہ میرے ڈائریکٹ کلائنٹس ہیں جن کے ساتھ میرا کام ہوتا ہے. تو مجھے سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے پیمنٹس کا. میں یوزلی جو ہے نا شروع سے ہی مطلب جب سے میرے ہو یا میں پیونیر یوز کر رہا ہوں. تو پیونیر شروع میں تو ٹھیک تھا, مطلب جب ہم نے $50 یا $100 کی ٹرانزیکشن کرنی ہے تب تو ٹھیک تھا, ہو جاتی تھی. پھر جب آہستہ آہستہ کام جیسے بڑھتا گیا, ابھی میری پچھلے 2 مہینے پہلے بھی $600 کی پیمنٹ پھنسی رہتی, پھر وہ واپس چلی جاتی, پھر وہ ویریفیکیشن کرواتے, پھر 10-15 دن لگ جاتے. تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ مطلب یہ کیسے کی جائے, پیمنٹ کا کون سا بیسٹ میتھڈ ہے؟ اب تو 2 طریقے ہیں آپ کے پاس. پہلا جائز کیش نے انٹرنیشنل پیمنٹس آپ کو لینے کی ایبلٹی دے دی ہے پچھلے مہینے سے. آپ کی ویڈیو دیکھی ہو, پچھلے مہینے سے سٹارٹ ہوا ہے نا, یہ 27-28 تاریخ کو, 4 دن ہوئے. آپ ایپ کے اندر جائیں, کلائنٹ کا جو ہے وہ اس کو آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں پیمنٹ ریکویسٹ, جیسے پیونیر میں کرتے تھے. اچھا, اس میں میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ اگر اس میں ہمیں کبھی ایشو آتا ہے جیسے ہمارا پیونیر میں آتا ہے تو ہم کسٹمر سپورٹ پہ, اس میں ہم جائز کیش سے کانٹیکٹ کریں گے؟ سر جائز کیش سے کانٹیکٹ کریں گے, اور میں نے اتنا رولا ڈالا ہوا ہے کیمرے کھلے ہوئے, میں نے کہا اگلی دفعہ میں آؤں گا ہی نہیں آپ کے ساتھ. اگر اس دفعہ, کیونکہ یار دیکھیں نا, میں نے جب بات بتا رہا ہوں اتنی پھیل رہی ہے, اور بعد میں آپ جو ہے وہ ستو پی کے سو جائیں, تو لوگوں نے تو مجھے آگے کہنا کہ تو نے کہا تھا. ادھر تو مصیبت ہے, میرے ساتھ تصویر کھینچ جائے تو وہ بعد میں کہتے ہیں اس نے کورس نکال دیا, تو نے کہا تھا. تو میں تو اتنا ڈر گیا ہوں, تو میں نے اپنا ڈراوا ان پہ ڈال دیا. میں کہا جی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نہ ہو کہ پھر انہوں نے ہیلپ ڈیسک کھول دی ہے, اپنی 24/7 لائنس کھول دی ہیں ہیلپ ڈیسک کی. تو اور کیا چاہیے, یوز کریں اس کو. دوسرا سادہ پہ, لیکن میں تو ابھی بھی جائز کیش کی بات کروں, ناٹ بیکاز کہ میں اس کا ایمبیسڈر ہوں, بٹ مجھے لگتا ہے ٹھیک سروس ہے. بالکل ٹھیک, میں نے کی ہے. میں نے آپ کے خیال میں نے ویسے ہی ویڈیو بنا دی. میں نے اس کو سینڈر ریکویسٹ کر کے, انہوں نے مجھے بجٹ دیا تھا $100 کا, تو آئی ٹیسٹڈ دیٹ. بالکل ٹھیک. 15,000 کس کے آنے 15,000 ادھر کون ہے, مطلب سیٹ ابراہیم جس کے 15,000 آنے. ہاں جی, اور پھر انٹرنیشنل کمپنی ہے نا. اچھا, وائس کا میں نے سنا تھا درمیان میں کوئی لمٹ لگی ہوئی تھی, وہ نکل گئی ہے, اب نہیں, وہ آئی تھی اب نکل گئی.
اب پہلے وہ پیچھے دیکھو وہ پہلے کھڑے ہوتے واپس حاجی صاحب وہ پہلے کھڑا ہوا تھا یار. ہاں بتاؤ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا نام محمد بشیر ہے اور میں امیزون پہ کام کر رہا ہوں FBA ہول سیل. جی تو وہ اصل میں میرا یہ تھا کہ میں جس طرح ابھی آپ نے بات بھی کی ہے, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ میرے ایک مین گگ ہے تو میں سائڈ ہسل بھی کروں. تو اس کے لیے اب میرے پاس 2 آپشن ہے. وہ یاسر بھائی سے بھی میری بات ہوئی ہے. تو ابھی میرے پاس 2 آپشن ہے کہ یا میں بلاگنگ ساتھ کر لوں یا پھر میں کیونکہ ای کامرس ہی آلریڈی کر رہا ہوں تو پھر وہ مطلب لوکل ای کامرس میں آ جاؤں. تو یاسر بھائی سے بات ہوئی تو انہوں نے تو ابھی 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے. تو ویسے مجھے سائڈ ہسل کے لیے جو میری ایکسپرٹیز ہے ای کامرس میں اسی میں رہنا چاہیے یا پھر میں بلاگنگ کسی کے لیے کام کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس ہیں؟ نہیں کلائنٹس ہیں میرے پاس. کلائنٹس ہیں؟ جی. تو سروس انڈسٹری میں ہو تو اور کلائنٹس کیوں نہیں ڈھونڈتے آن لائن؟ اور کلائنٹس کیوں نہیں ڈھونڈتے آپ؟ اصل میں میرا مین فوکس یہ ہے کہ میں اپنی پروڈکٹس میں نے لانچ کی ہوئی ہیں تو پرائیویٹ لیبل. میں پوچھ رہا ہوں نا, پروڈکٹس ہیں؟ جی اپنی بھی ہیں نا, لیکن ابھی وہ نیا سٹارٹ کیا ہے تو اور میرا مین گگ یہ ہے کہ میں اپنی انویسٹمنٹ کو انکریز کروں. اس کو خالی رکھیں میرے پیارے بھائی. پروڈکٹس ہیں؟ جی ہیں. بیچنے کے قابل ہیں؟ جی. اس وقت بیچ سکتے ہو؟ مطلب آلریڈی سیل ہو رہی ہیں 2 سے 3 پر ڈے. میں نے پہلا سوال یہ پوچھا آپ نے کہا کلائنٹس کے لیے. اس پروڈکٹ کو گوگل PPC لگا کے اس کے سائٹ لنکس اس کے کال آؤٹ کرا کے کیوں نہیں بیچتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ لوکل پروڈکٹ ہے. جی ادھر سیالکوٹ سے ہی بھیج رہا ہوں مینوفیکچر کروا کے. ادھر خریدی جا سکتی ہے؟ نہیں اصل میں وہ امیزون پہ لانچ کی ہے UK مارکیٹ میں. ہاں یہ مسئلہ آ گیا, یعنی امیزون کا ایڈورٹائزمنٹ کرنا پڑے گا ہے. جی ادھر آلریڈی PPC چل رہی ہے تھوڑی بہت. وہ تو چھوٹے پیسوں سے نہیں ہو جائے گا, تو بڑے پیسے چاہیے اس کے. جی. سروس انڈسٹری پہ جائے واپس جو کر رہے ہیں, اور زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں دوبارہ. صحیح, ٹھیک. نئے لوگوں کو اٹریکٹ کریں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ جس طرح ایگزسٹنگ 2 لایا ہو تو اگلے 4 کی کوشش کرو. اس وقت یونی ڈائریکشن ایک ہی جگہ پہ فوکس کریں کہ میں نے اپنی کلائنٹل کیسے بڑھانی ہے. اس سے جب پیسہ کما لیں, سیو کریں, اور پھر اس پیسے کو امیزون ایڈورٹائزمنٹ پہ خرچ کیجیے گا. میرا تو یہ خیال ہے. ڈز اٹ میک سینس؟ چلو جی. کیونکہ میں مطلب الحمدللہ بہتر کچھ انکم کر رہا ہوں, تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میری ایک سائڈ مطلب ایک انکم سورس ہے تو میں 2 ایٹ لیسٹ بنا لوں. ہاں لیکن وہ تبھی ہوگی نا جب جیب میں پیسہ ہوگا. تو بہتر یہ کہ ابھی ایگزسٹنگ کام کو بڑھایا جائے, ایلیویٹ کیا جائے, اس سے سیونگ کی جائے, اور سیونگ کر کے پھر جایا جائے دوسرے سورس. تھوڑی بہت سیونگ بھی ہے میرے پاس, اور اصل میں مطلب انکم بھی اچھی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو آلریڈی چل رہا ہے اس کو تو میں گرو کر رہا ہوں, اور اس میں سے میں زیادہ بھی نہیں نکال رہا, لیکن کیونکہ میرا یہ ہے کہ مطلب 6 مہینے کا کچن انکم بھی میں سائڈ پہ رکھتا ہوں, اور یہ ہے کہ مطلب میں ساتھ اور بھی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ادھر پھر تو بشیر اگر آپ کے پاس سیونگ ہے نا تو پھر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ جائیں اور امیزون ایڈورٹائزمنٹ کریں. پھر تو دوسری رائے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, جائیں اللہ کا نام لیں. اگر آپ نے 6 مہینے کا تھریش ہولڈ رکھا ہوا ہے, اتنی سیونگز ہیں آپ کے پاس, اور مجھے نہیں پتہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے, شادی شدہ ہے نہیں ہے, بچے یہ جو بھی وہ آپ کو پتہ ہے. تو اگر آپ ان سب چیزوں کو انکلوڈ کر کے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میرا 6 مہینے کا تھریش ہولڈ ہے, اللہ کا نام لیں, اللہ رزاق ہے. جائیں. نیکسٹ ٹائم میں ملوں تو انشاءاللہ سکسیس سٹوری ہونی چاہیے. جی انشاءاللہ. ویسے میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جا چکا ہوں انٹرویو کے لیے. واہ جی واہ, ماشاءاللہ. جائیں. وہ بھائی جن کو میں نے روکا تھا, میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ ان کا ہاتھ پہلے کھڑا ہوتا. اچھا یہ کبھی ختم ہوگا؟ ویری گڈ. 2 کوشچنس. السلام علیکم, میرا نام صدام حسین ہے اور میرا کوشچن ای کامرس سے ریلیٹڈ ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ میں اپنی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتا ہوں, مطلب میگزین بنانا چاہتا ہوں, لیکن اب اس میں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ میگزین کے لیے ایک محنت لگے گی, کانٹینٹ بنانا پڑے گا, اس کو ڈیزائن کرنا پڑے گا. تو یہ بہت سی چیزیں کرنے کے بعد مجھے امیزون یا دراز وغیرہ سیکھنی پڑے گی, تب جا کے یہ پروڈکٹ سیل ہوگی. تو کیا کوئی ایسا پلیٹ فارم, کوئی انڈیویجول, کوئی کمیونٹی ایسی ہے جس میں میں اپنی پروڈکٹ اسے دوں کہ بھائی میری پروڈکٹ آپ سیل کریں, پھر پروفٹ میں ہم پرسنٹیج شیئر لے سکیں کہ بھائی 20% 30% اس پر پروڈکٹ جتنی سیل ہوگی آپ پرسنٹیج لیں, امیزون پہ آپ دیں, دراز پہ دیں, یا پھر کہیں پہ بھی, لیکن جتنی آپ سیل کریں گے. آپ کی پروڈکٹ کیا ہے؟ میگزین بنانا چاہتا ہوں. ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے جی. اگر اس کو ضرورت پڑی تو ہارڈ فارم میں بھی میں اس کو سیل کروں. آپ کے پاس بھی چلے گا, آپ کے پاس بھی چلے گا. اب مار دی یہ دیکھیں پاکستان میں ڈیجیٹل پروڈکٹس کوئی اتنی اچھی نہیں بکتی. آپ
اس کی بجائے اگر چلے میگزین آپ کی ہے تو وہ تو ہو رہی ہے نا, اس کے علاوہ آپ کوئی فزیکل کوئی پروڈکٹ دیکھیں ہارڈ فارم میں میگزین بناؤ ویسے پرنٹ کروا کے صحیح تو شیپ دے کے. میرے حساب سے تو پاکستان میں نہ کوئی پڑھتا ہے اور نہ پڑھنے دیتا ہے. پڑھائی ریلیٹڈ کام کوئی نہ کرے پاکستان میں, تھوڑا اور کام کرے. پڑھائی کے علاوہ اگر کوئی ایسی پروڈکٹ بناتا ہوں, بالکل آپ بنا سکتے ہیں. یہ آصف بیٹھا ہوا ہے, میرا اسٹوڈنٹ ہے, اس نے ایک لکڑی کا موبائل اسٹینڈ بنایا ہوا ہے اور ماشاءاللہ ان کے تقریباً کوئی 7-8 لاکھ روپے کی سیلز ہے. سیل اس نے بالکل سمپل. سر سیل انہوں نے خود کی ہوگی نا امیزون پہ؟ نہیں یہ لوکل کر رہے ہیں, لوکل کر رہے, اپنی ویب سائٹ بنا کے پاکستان میں سیل کر رہے ہیں. کولیبریشن کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے, وہ میں بتاتا ہوں. اس کے لیے ابھی پاکستان میں ڈپلائر جو ہے ایک ماڈل لے کے آ رہے ہیں لائک علی بابا کی طرح. سو سمپلی آپ نے ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا ہے, وہاں پہ آپ کو پروڈکٹس ملیں گے, آپ ان میں سے کوئی بھی پروڈکٹ اٹھا کے لائک ڈراپ شپنگ اپنی ویب سائٹ بنواؤ گے, اے پی آئی کے تھرو ان کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. جیسے ہی کوئی بندہ آرڈر پلیس کرے گا وہی لوگ آپ کے آرڈر آپ کے نام کے ساتھ, آپ کے اسٹیکر کے ساتھ, آپ کے باکس کے ساتھ اس کو ڈیلیور کریں گے. آپ اپنا پروفٹ مارجن رکھیں گے, باقی چیزیں پیچھے وہ لوگ دیکھیں گے. سو وہ لانچ ہو چکا ہے, میری میں ان کی ویڈیو رہتی ہے ڈپلائرز جو عمر مبین وغیرہ ہے. تو ہوپلی کہ میں اس پہ ود ان اے ویک اور 2 ویڈیو بنا لوں گا, تو پھر آپ اس پروسیس کو فالو کر سکتے ہیں. ہوپلی یہ بڑا آسان ہو جائے گا, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وینڈر کے پاس جانا ہوتا ہے, وہاں سے چیزیں اٹھانی ہوتی ہے, کوالٹی کا ایشو ہوتا ہے, ساری چیزیں وہ دیکھیں گے. ہمارا کام ہے پروموٹ کرنا, ڈراپ شپنگ ماڈل ہے. لاسٹ کویشچن. یس شکر ہے میری باری بھی آ گئی. جی یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. جب آپ بلاگ بناتے ہیں, میری آواز کلیئر ہے؟ جب آپ بلاگ بناتے ہیں تو آن پیج ان آف پیج ایسیو میں ایک بندہ کنفیوز ہوتا ہے, اور کنفیوز ہونا بھی چاہیے, رائٹ؟ کانٹینٹ سے آپ کی سائٹ رینک ہو جاتی ہے, ٹریفک شروع ہو جاتی ہے, بٹ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ سسٹینیبل ماڈل کی طرف نہیں جاتا, تو وہاں پہ پھر آپ کو آف پیج ایسیو کی طرف جانا پڑتا ہے. میں آپ کو ایک سمپل طریقہ بتاتا ہوں, اس کے بعد میں کچھ منجن بھی بھیجوں گا, ٹھیک ہے؟ تو دا تھنگ از کہ آف پیج ایسیو کا پروسیجر بڑا سمپل ہے. اپنے کمپیٹیٹرز کی ویب سائٹ کو اٹھاؤ, ایشرف اور ایس رش میں جائے, ان کی ویب سائٹس وہاں پہ سبمٹ کرے, ان کے بیک لنکس آپ کو نظر آ جائیں گے کہ ان ویب سائٹ سے ان کی ورڈز اور ان ٹاپک پر ان کو بیک لنک ملا ہے. ٹھیک, یہ میں نے خود سیکھا ہے, میں آپ کو آگے سے بتا رہا ہوں. سو جب آپ کو نظر آ جائے, پھر جا کے ان آرٹیکل کو اسٹڈی کرے کہ یہ ایسے کیا کنٹینٹ ہے جس کی وجہ سے ان کو ان ویب سائٹ سے بیک لنک ملا ہے. آپ کو 90% جو وہاں پہ کنٹینٹ ملے گا نا, وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوگا, مطلب اس کو ٹائم گزر چکا ہوگا. آپ نے سمپلی کرنا کیا ہے کہ آپ نے ریورس انجینئرنگ کرنی ہے اور اس پہ لیٹسٹ کنٹینٹ لے کے آنا ہے, اور اس کنٹینٹ کو آپ اپنی ویب سائٹ پہ جب پبلش کریں گے, پھر آپ نے ان کو اپروچ کرنا ہے کہ میں نے آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا, آپ نے اس سائٹ کو لنک دیا تھا, بٹ وہ کنٹینٹ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے, اس کا ایک نیا ورژن میرے پاس ہے, میں نے لکھا ہوا ہے, تو اف یو کین اسٹڈی دیٹ کانٹینٹ اینڈ اگر آپ کو لگے کہ بہترین ہے تو آپ ہمیں لنک دے سکتے ہیں. دا سکسیس ریشو اراؤنڈ 30 to 40%, زیادہ تر لوگ نہیں دیکھتے. ایک طریقہ کار یہ ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان کو ای میل کریں کہ آئی واز اسٹڈینگ ڈفرینٹ کانٹینٹ آن انٹرنیٹ, مجھے آپ کا کنٹینٹ لگا, اور میں نے جب آپ کے ریفرل لنک سے وہاں پہ جا کے دیکھا تو کنٹینٹ پڑا ہوا تھا, بٹ وہ آؤٹ ڈیٹڈ تھا. میں نے اس کے بعد اپنا ریسرچ کیا تو مجھے یہ والا کنٹینٹ جو ہے نا بڑا یونیک اور اپڈیٹڈ لگا. تو آپ چیک کر لیں, اگر اس طرح ہے تو آپ اس کو اپڈیٹ کر لیں تاکہ آپ کے یوزر کو نیا کنٹینٹ دیکھنے کو ملے. اینڈ یہاں پہ 30 to 40% آپ کی کنورجن ریشو ہے. سو ہوپفلی کہ آپ کو نئے بیک لنک مل جائیں گے. باقی ہمارا ابھی آفٹر 2 years ہم نے پیڈ کورس ریلیز کیا ہے, جس میں فہد ہمارا پورا ایس ڈپارٹمنٹ کو دیکھتا ہے, لائیو دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم آرڈرز لیتے ہیں. ابھی اگر میں آپ کو بتا دوں, پیپل پر آور پہ ہم نے 1 مہینہ پہلے کام شروع کیا, ہمیں 2 بیک لنکس کے آرڈر ملے, اور ایک بیک لنکس کی پرائس ہے $420.
اگر آپ پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تقریباً 3 لاکھ تک بات جاتی ہے رائٹ, اور انشاءاللہ ہو جائے گا. سو آپ اس کو نہ صرف اپنی ویب سائٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں بلکہ ایز اے SEO اس کو آپ آگے سیل بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس ہائی ڈومین اتھارٹی سائٹس ہیں؟ وی ہیو اراؤنڈ فہد کتنے ویب سائٹ ہیں ہمارے پاس؟ 45 ہائی اتھارٹی ویب سائٹ انکلوڈنگ دوز ویب سائٹ جن کی DRDA 80+ ہے اینڈ دے آر گیٹنگ ملینز آف ٹریفک. اچھا بینگ گورو کو تو بیک لنک دو نا پہلے. بلکہ بینگ گورو کو بھی لسٹ میں ایڈ کرنا ہے, صحیح ہے. ہشام بھائی کو اپنا حصہ دیں گے, ہم اپنا رکھیں گے. سیلنگ ہونی چاہیے ہر جگہ پہ یار, شیملیسلی پروموشن ہونے چاہیے. جب آپ پیسہ کماتے ہیں وی آر ایفیلیٹ. ہمارے آفس میں ایک یونیکنیس کیا ہے ہشام بھائی, میں آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں. میں جب جدھر جاتا ہوں تو ہم کہتے ہیں یار امپلائیز والا سین نہیں ہونا چاہیے, اپنا کمائے, یہ کرے وہ کرے. ہمارے اس آفس کے اندر ایک ماڈل ہے, پہلے 3 مہینے فری آف کاسٹ آپ نے یہاں پہ کام کرنا ہے. ان 3 مہینوں میں اگر آپ نے اپنے آپ کو پروف کروا دیا, ہم آپ کو یہاں پہ ایز اے انٹرنی رکھ لیتے ہیں اور صرف 15,000 روپے پے کرتے ہیں, 15 سے 20,000 میکسیمم. ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک بندہ چل سکتا ہے یا نہیں. اگر ان 3 مہینوں میں آپ نے اپنے آپ کو پروف کروا دیا, پھر ہم آپ کو رکھ لیتے ہیں پارٹنرشپ پر, شیئرز بیسس پر. اگر واقعی میں آپ کیپیبل ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں آ جائے یہ ڈپارٹمنٹ آپ مینیج کرے, آپ کمائے اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی. ایک ہم لوگوں نے برانڈ بنایا ہوا ہے جس سے وہاں پہ آپ کو آرڈرز ملتے ہیں, آپ اپنا پرسنٹیج رکھیں, ہم اپنا پرسنٹیج رکھیں گے. اگر آپ کیپیبل نہیں ہے تو ہم 25 to 35,000 کی سیلری آفر کر لیتے ہیں. لیکن ہشام بھائی اراؤنڈ 32 بندے یہاں پہ اس وقت کام کر رہے ہیں, 32 رائٹ. اور جو لاسٹ والا ہے نا 32 والا, اس کو بھی پرسنٹیج مل رہا ہے. اور لاسٹ منتھ کی ہماری جو چینجز آئی ہے اس میں جو سب سے لویسٹ ارننگ ہوئی ہے نا پرسنٹیج کی, وہ 20,000, اور جو ہائیسٹ ہوئی ہے وہ تقریباً 4,78,000 کے قریب جو ہے نا ایک بندے کو کمیشن ملا ہے. سو دس از اور ماڈل. تو آپ ایک ایسے سسٹم کا حصہ بننا ہے آپ نے جہاں پہ مجھے بھی بینیفٹ ہو, ان کو بھی بینیفٹ ہو, اور جو بندہ وہ کام کر رہے ہے اس کو بھی بینیفٹ ہو, رائٹ. تو ہشام بھائی کو میں نے اس لیے آفر کیا کہ بینگ گورو کو بھی ہم کمائیں گے. اینی وے وائنڈ اپ کر لیں ہشام بھائی, بیکاز نماز کا ٹائم ہے, میں آپ لوگوں کا گناہ اپنے سر پہ نہیں لینا چاہتا. سو تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. مجھے ایک چیز کا آج آئیڈیا ہو گیا کہ یہاں پہ جو ایک AC لگا ہوا ہے وہ ہمارے لیے تو کافی ہے, لیکن جب ایونٹ ہو تو کافی نہیں ہے. تو نیکسٹ ٹائم آپ لوگ آئیں گے, اللہ نے چاہا تو 2 نہیں تو 1 AC یہاں پہ مست لگا ہوگا, کیونکہ ہشام بھائی بھی اور میں بھی ایک ٹیشو باکس ہم نے خالی کر دیا ہے. سو نیکسٹ ٹائم آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. دوسری بات, ان ایونٹس کا مقصد آپ لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو کنیکٹ کرنا ہے کہ وہ جب آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کے لگے اچھا یار جس کو میں آن لائن فالو کر رہا تھا آپ کے سامنے ہے. فار می اٹس اے ویری بگ موٹیویشن کہ بھائی ایک بندہ جس کو میں آن لائن فالو کرتا ہوں وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور مجھے لٹرلی موٹیویشن ملتی ہے جب اس طرح کہیں پہ جاتا ہوں. سو ہشام بھائی کو یہاں پر بلانے کا مقصد آپ لوگ کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ کرنا تھا. نیکسٹ ٹائم ایونٹ ہوگا, اس بار بھی ہم نے صرف 50 بندوں کو ای میل بھجوائی تھی, بٹ آپ لوگ کا شکریہ آپ زیادہ آ گئے. بٹ نیکسٹ ٹائم ہم اس پہ بہت بڑی سختی کریں گے تاکہ جو 50 بندے آئے وہ پراپر ٹرینڈ ہو کے یہاں سے جائے. سو آپ لوگوں نے اس حوالے سے کوآپریٹ کرنا ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از, ہم بہت چھوٹی کمیٹی ہے. شام بھائی یہ میسج لاسٹ آپ دیں گے, لیکن ایک ریکویسٹ ہے, پلیز اپنا حصہ ڈال لیں. آپ جو فیس بک پہ ڈیلی پوسٹنگ کرتے نا, تو ایک پوسٹ IT سے ریلیٹڈ اپنے وال پہ ڈیلی بیسس پہ شیئر کرنا شروع کر دیں. آپ کا کچھ نہیں جائے گا, لیکن یہ کمیونٹی گرو ہونا شروع ہو جائے گی, اور یہ کمیونٹی جب گرو ہوگی تو پاکستان گرو ہوگا. ہشام بھائی کی طرف سے لاسٹ میسج, اس کے بعد وائنڈ اپ کریں گے. لیکن ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم اندر جائیں گے بیکاز ان کے لیے چائے کا انتظام ہے. سو آپ لوگوں نے اس پہ ناراض نہیں ہونا. باقی کویشچن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ڈن. 10 منٹ تک میں بھی آپ لوگ کے ساتھ ہوں گا, آپ میرے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ آئے, محبتوں کا مقروض. میں نے بتایا نا مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ ایسے ہوگا. میں نے جب ان میٹ اپس کی کاوش کی تھی تو خیال یہ تھا کہ پورے پاکستان میں لوگ ملیں ایک دوسرے سے, اور وہاں پہ حقیقتاً میرا موجود ہونا ضروری نہیں ہے. ان میٹ اپ سے فائدہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ, میں نے بتایا نا سٹ ود ونرز, وہ گفتگو ہی فرق ہوتی ہے. آپ کی گرد و نما بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. یہ دیکھیں نیر بیٹھا ہوا, یہ ماشاءاللہ اینڈرائڈ ایپ وقت بناتا ہے. وہ پیچھے جواد صاحب ہیں, ساری عمر وہ بلڈ ڈرائیو چلاتے رہے ہیں اتنی. یہاں پہ حامد بیٹھے ہوئے ہیں, یاسر بھائی ہیں,
اور ارد گرد آپ دیکھیں آپ کو میں جن کو ابھی نام لے لیا تو لے لیا، نہیں لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں. اور اسٹوری آف ریزیلینس، اس کمرے میں ایک ایسی اسٹوری آف ریزیلینس ہے جو ہر روز صبح علم کی تلاش میں نوشہرہ سے آتا ہے اور واپس جاتا ہے. ہم اپنے گھروں سے اٹھ کے اپنے ہی شہر میں 5 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے روادار نہیں ہیں. اس کمرے میں ایک ایسا شخص ہے، ہر ایک کی سیلف رسپیکٹ ہے، میں نام نہیں لوں گا، اور انلیس کو خود بتائے، وہ ہر روز نوشہرہ سے سفر کر کے آتے ہیں. تو جہاں چاہ ہوتی ہے نا سیکھنے کی چاہ، تو اس کے لیے پھر آپ کو بہت سارے قربانیاں سیکریفائسز دینی پڑتی ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ جب لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نوٹس ایکسچینج کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں، تو آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. میں سچ بتا رہا ہوں کہ اگر میں یہاں پہ بھی بیٹھ کے اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایک کنورسیشن کروں نا، 6 گھنٹے بعد 5 گھنٹے بعد میں بہت کچھ سیکھ کے جاؤں گا، بہت کچھ سیکھ کے جاؤں گا. ہر انسان کے پاس شیئر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کاوش، کہانی، سٹوری ہے ہی ہے. ایسے ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کامیابی کی ہو چاہے وہ ناکامی کی ہو. وی آر این ایوریج آف آل دا اسٹوریز وی سراؤنڈ اوور سیلوز ود. تو سیکھیں لوگوں سے، لوگوں کے ناکامیوں سے سیکھیں تاکہ آپ وہ غلطی نہ کریں، لوگوں کی کامیابیوں سے سیکھیں. ایک بات آخری جاتے جاتے، اور پھر تصویریں وغیرہ. یار اگر آپ کسی کے ساتھ آئے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی واپس جا رہے ہیں بغیر کسی کو ملے ہوئے نا، یقین جانیے بہت ظلم کر کے جا رہے ہیں، بہت ظلم کر کے جا رہے ہیں. ملیے، ایک دوسرے سے ملیے تو صحیح، اپنے آپ کو متعارف کریں. موونگ فارورڈ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ کے پاس آپ کا ڈیجیٹل وزٹنگ کارڈ ہوگا ڈیزائن ہوا ہوا، اور اس پہ کچھ بھی نہ ہو، صرف ایک QR کوڈ ہو. کھولیں، اگلے کو کہ اپنے موبائل کے کیمرے سے اس کو سکین کریں، اس میں آپ کی ساری انفارمیشن آ جائے، چاہے وہ آپ کی ویب سائٹ ہے، چاہے وہ آپ کا سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ آپ کا فون نمبر ہے، واٹس ایپ ہے، جو بھی. اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا سیکھیے. ونس وی اسٹارٹ، دیکھیں نا میں نے آپ کو بتایا سوشل لرننگ، سوشل انٹریکشن از دا بگیسٹ اینڈ دا ہائیسٹ پیڈ اسکل رائٹ ناؤ. سوشل لرننگ کہ آپ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ کی وائس میں کتنی سلیکشن آف ورڈس. جس طرح لوگوں سے ملیں گے آپ کو اپنی شارٹ کمنگس کا احساس ہوگا، اس کا اندازہ ہوگا کہ یار مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا، میں تو انٹروورٹ ہوں، مجھے تو الفاظ کا چناؤ ہی نہیں پتہ. تو گزارش یہ ہے کہ ان میٹنگز کا فائدہ یہ ہے، ان میٹ اپس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے سیکھیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. چلیں اب پکچرز وغیرہ کر لیں تاکہ پھر بھائی کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کمرے میں چلیں. تھینک یو ویری مچ. لاسٹ تھنگ، آپ لوگ کا بہت شکریہ. میں ویژن پروڈکشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور صرف شکریہ ادا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ بچے بہت محنت کر رہے ہیں. تو ہشام بھائی کے ہاتھ سے ان کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے جو میں دینا چاہوں گا. پلیز ان کے لیے کلیپنگ کیجیے، یہ بچے بہت محنت کر رہے ہیں. آئیے آپ دونوں، آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں. ونس سر، ایک تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ اس کی ذات نے ہمیں آپ لوگوں جیسے لوگوں فرشتوں سے ملایا. دوسرا، ہم نے اپنا سٹارٹ لیا تھا سر کے LCD پروگرام سے. پہلا ہمارا پروگرام تھا اور ہم نے وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا تھا اور سر کے ساتھ ایک سیلفی بچوں نے بنائی تھی. سر وہ سفر آج جاری، اور ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم 2 بڑے لیجنڈس کا سر اس وقت اپنے چینل کے اوپر لائیو جا رہا ہے. تو یہ ہماری کامیابی یہیں تک ہے، آگے اللہ دے گا، لیکن ہم آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت کام کر رہے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. اس بات سے، ان دونوں بچوں کے والد کی ایک بات سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ شو اپ. ڈو یو گیٹ دی آئیڈیا؟ سے یس. شو اپ. جب تک سامنے نہیں آؤ گے تو کیا پتہ لگے گا کون کیا کام کرتا ہے. سو اسٹارٹ انٹروڈیوسنگ یور سیلف، بٹ یو ول اونلی بی ایبل ٹو انٹروڈیوس ونس یو شو اپ. چیلنج.